سورہ شعراء آیت 224 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء اور شاعر یتبعوہم ان کی پیروی کرتے ہیں غاوون گمراہ لوگ۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن پر شیطانوں کا اثر ہوتا ہے، شیطان ان پر اترتے ہیں۔ اب ان میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ شعراء کا کیا گیا ہے، وہ شاعر لوگ۔ اب یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اگلی 2 آیات میں فرماتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیں۔ الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا انہم کہ وہ فی کلی ہر ایک وادی میں یہیمون سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے پھرتے ہیں، ایسے ایسے وادیوں کی جگہوں کی باتیں کرتے ہیں جہاں وہ کبھی گئے نہیں ہوتے، ان کے متعلق باتیں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ان کا تخیل، ان کا خیال، اور وہ خیال بھی ان کی اپنی خواہشوں کی زد میں آیا ہوا، جو وہ سوچتے ہیں پھر اس کو بڑھا چڑھا کر مختلف انداز میں لفظوں کے ہیر پھیر میں اس کو ایسا گنت بنت کرتے ہیں ان کی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ پھر لوگ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی لکھنے والے یا شعراء یا شاعری کرنے والے جو اپنے دیوان کے دیوان چھاپ دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور لوگ ان میں لگے پڑے ہوتے ہیں خام خواہ کے تخیل میں، باتوں میں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور لوگ ان میں مگن ہوتے ہیں اور ان پر اش اور واہ واہ کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو جھک ماری، اس جھک کو وہ کچھ اس انداز سے لیتے ہیں، ان کو گویا کہ اپنا اس کے خواہشیں ان کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے نا ایک خبیث کو دوسرے کی خباثت کھینچتی ہے، تو بحال وہی ہوتا ہے۔ پھر ان پر شیطان اب کوئی جھوٹ کا یا ایسی دھوکے کی باتیں کرے تو شیطان اس کی معاونت کیوں نہیں کرے گا، وہ شیطان کا اعلی کار بن کر رہے گا۔ تو بیہودہ جس کا کوئی لا یعنی بے مقصد باتوں کا کیا کرنا، وہ وقت کا، انرجی کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ یقولون وہ کہتے ہیں ما جو لا یفعلون وہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو وہ کر نہیں سکتے، جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بہت سخت بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں۔ جو انسان کر نہ سکے تو اس کے متعلق بات کرنے کا کیا مطلب؟ اب ایسے لوگ اللہ نے ان کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ وہ شیطان کے اعلی کار ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ کیا ان سے بچنا؟ ہم خود ان جیسا کردار ادا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں، فضول لا یعنی بے مقصد لغو فضول باتیں ہم کو باز آتے ہیں، اور ہمارا پورا کا پورا سسٹم سوشل میڈیا، اب دیکھیں چھوٹے بڑے بچے بوڑھے لگے ہوئے ہیں اس فضولیات کی طرف، خام خواہ کی ادھر ادھر کی باتیں، ہنسی ٹھٹھا مذاق بنایا ہوا ہے، اور اتنی قیمتی زندگی کو کن کاموں کی نظر کر کے رکھا ہوا ہے، کن سوچ کس فکر کی نظر میں، جبکہ ہمیں تو ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ اللہ کے آگے رپورٹ سبمٹ کراتے ہیں کہ اللہ جو میرے منہ سے الفاظ نکلے سارے کے سارے وہ تیرے لیے تھے۔ اب یہ ادھر ادھر کی فضول باتیں، لغویات، اور ہم اور جا کے اللہ کو یہ بتائیں کہ اللہ اتحیات کی صورت میں ہم یہ جا کے بتایا، یہ سب چیزیں آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آپ کے الفاظ کی صورت میں، آپ کے ایکشن کی صورت میں آتی ہے۔ اب ادھر ادھر کی فضولیات کرنے والے کے اندر فضولیات ہیں، اس کے اندر حق نہیں ہے، اس کے اندر عبرت نہیں ہے،
اس کے اندر حقیقت نہیں ہے، اور وہ عبرت، وہ حقیقت، وہ تو قرآن سے ملنی تھی، جو کہ ہمارے لیے لازم تھا، لازم، ناگزیر، جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے، اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے یہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور یہ ہماری بدبختی ہے، ہم اللہ کے بنا جیسے جی رہے ہیں، اس کے سوا جی رہے ہیں۔ یہ اس قدر بدبختی اور بے ادبی ہے جس کی کوئی جس کا علاج ہے ہی نہیں، اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر۔ اور ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ان کاموں میں، ان چیزوں میں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، جو آپ کے لیے آزمائش ہیں، جو سراسر دھوکہ ہے۔